بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری ماں مجھے جنم دیتی ہی مر گئی۔ جب ہی میرے ننیان والے مجھ سے نفرت کرتے تھے کہ میں ان کی بیٹی کھا گئی، وہی میرا باپ بھی مجھ سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اسے بیٹے کی خواہش تھی۔ میں اپنے ہی باپ کے گھر میں ڈر ڈر کر بڑی ہونے لگی۔ کھانا بھی مشکل سے ملتا، لیکن جب میں 15 سال کی ہوئی تو میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرنے لگا، اور پھر اچانک میری شادی اپنی عمر کے بڈھے سے کر دی۔ میں بہت روئی جب وہ بڈھا مجھے اپنے ساتھ گھر لے آیا، لیکن جیسے ہی کمرے میں لے کر گیا ہوش اڑ گئے، کیونکہ بیڈ کے درمیان میں ایک تیز۔ میرا نام مصباح ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میری دادی اور ابا دونوں بیٹے کے خواہش مند تھے، پر بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہو کر رہ گئے۔ مجھے جنم دینے والی میری اس دنیا میں میری آنکھیں کھلتے ہی خود ہمیشہ کے لیے سو گئی، اور جب ہوش سنبھالا تو تائی کہتی کہ تمہارے ننیال والے کہتے ہیں کہ تم تو پیدا ہوتے ہی ان کی بیٹی کو کھا گئی ہو، تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اور میں بیٹی ذات ہوں، بیٹا نہیں، اس لیے میرا باپ بھی مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ کبھی خیال آتا کہ کاش میں لڑکی ہوتی تو کوئی اور نہ سہی میرا باپ ہی مجھ سے پیار کرتا، پر اگر میں لڑکی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ سب مجھے کیوں قابل نفرت سمجھتے تھے؟ میں کون سا اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی، یا میں نے کہا تھا کہ مجھے لڑکا نہیں لڑکی بننا ہے؟ ابا کی نفرت بھی تو بے بنیاد تھی، پتہ نہیں کیوں وہ اتنے سخت دل تھے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں، اور وہ ایک بیٹی کے لیے بھی ترستے ہیں، اور اگر ان کے گھر وارث پیدا نہ ہو تو میرا اس میں کیا قصور تھا؟ دادی مجھے بدبخت اور منحوس کہہ کر پکارتی اور مجھے ہمیشہ ڈانٹتی رہتی کہ تم باقی گھر والوں کے ساتھ مل کر کیوں بیٹھتی ہو، اپنے کمرے میں بند رہا کرو۔ جب سے اس دنیا میں آئی ہو ہمارے خاندان میں کسی نہ کسی کی وفات ہو رہی ہے۔ تائی کہتی تم اپنی ماں کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے بزرگ کو بھی کھا گئی، برکت ہی اٹھ گئی ہے ہمارے گھر سے۔ تو جس دن دادا ابو کے پاس پہلی بار چل کر گئی، ان کو فالج اور ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ بچپن سے میرے ذہن میں یہی بات ڈال دی گئی کہ میں منحوس ہوں، دوسروں کی خوشیاں ہڑپ کر جاتی ہوں۔ سب نے مجھ سے ایک محتاط فاصلہ بنا رکھا تھا۔ میں بہت تنہا سی ہو گئی تھی، میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ جب روتی تو دادی مجھے بہت مارتی اور کوٹری میں بند کر دیتی تھی، اور مجھے میری سگی بہن بھی نہیں پوچھتی تھی۔ وہ کہتی کہ تمہاری وجہ سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلے گئی، کبھی تائی مجھے مارتی ہے، میں ان کے بچوں کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہوں؟ اور ابا نے تو کبھی مجھے پیار سے اٹھایا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی اور ان کی بیوی آتے ہی سب پر اپنا رعب جمانے لگی۔ دادی اور تائی کی ان سے بنتی ہی نہیں تھی، اور ایک دن میری دوسری ماں نے تائی سے کہا کہ گھر سے نکلو، یہاں بہت کھا لیا آپ نے مفت میں، یہاں رہ جا کر اپنے گھر میں رہو، ہماری ناک میں کیوں دم کرتی ہو؟ تائی کی اپنے شوہر سے نہیں بنتی تھی، جس کی وجہ سے کافی سالوں سے ساس کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی۔ شوہر آوارہ مزاج تھا، کئی دن گھر سے غائب رہتا۔ ابا ایک بینک میں نوکری کرتے تھے، پر ان کو جوئے کی لت لگ گئی، اور ایک دن نوکری سے فارغ ہو گئے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ جوئے میں ہار گئے، اور جو تھوڑی بہت زمین بچی تھی وہ بیچ کر ابا نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ جہاں ابا نے شادی کی ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں تو ہماری بیٹی ہی سہارا دیے ہوئے ہے۔ ابا تو اس عمر میں اپنے عقل کھو بیٹھے، اپنے حصے کی زمین بیچ کر پیسے دیے اور شادی کر لی، تو گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ اب کھانے کے لالے پڑ چکے تھے۔ ان کی نئی بیوی نے بھی خوب فضول خرچی کی، اور وہ آتے ہی مجھ پر رعب جما کر ظلم کرنے لگی۔ میں رو رو کر خود ہی چپ ہو جاتی۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، پر وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتی تھی۔ دادی کو جا کر بتاتی تو وہ کہتی منحوس ماری مجھ پر اپنا سایہ مت ڈال، مجھے تو ابھی اپنے پوتے کا منہ دیکھنا ہے۔ اور میری بہن خود کمرے میں بند رہتی اور سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی۔ میں جس حال میں ہوتی ویسے اسکول چلی جاتی۔ میری ٹیچر مجھے مارتی کہ ایسے حلیے میں کیوں آئی ہو۔ میں رو رو کر ان کو بتاتی، جس پر پھر بھی مجھ پر ترس نہیں کھایا جاتا تھا۔ وہ کہتی ہم تم جیسی جوا کھیلنے والے باپ کی بیٹی پر ترس کھانے لگ گئے تو ہمارا اسکول چل پڑا۔
जबकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, हर क्लास में फर्स्ट आती, लेकिन कोई भी मेरी खुशी में शरीक ना होता था और ना ही कोई मुझे मुबारकबाद देने वाला था। आप ही तो बस बॉस ही में होती थी। फिर भी अब्बा उसको गिफ्ट देते थे या इनाम देते और मुझे देखते ही अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे। सबका बस मुझ पर ही चलता था, मुझे अजियत देते। कभी तो दूसरी माँ कहती, तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती, क्यों रो रो कर हमारे सर में दर्द किया हुआ है। मैं अपनी माँ की तस्वीर को अपने साथ लगाए रोती रहती। मेरी उम्र ही क्या थी, क्या मैं बदसूरत थी, क्या मैं माजूर थी जो सबको बोझ लगती थी। वो सब मुझ पर जुल्म करते और मेरे अब्बा और बहन तो ऐसे ना करते, मुझसे किस बात की नफरत करते थे। एक बार मुझे मेरा कसूर तो बता देते हैं। बहन सारा दिन मोबाइल फ़ोन पर लगी रहती। दूसरी माँ भी उसको कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसको कुछ कहा तो मेरा बाप उसको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अब्बा बहुत प्यार करते थे आप ही से। ताई और दादी अम्मी कहती थी ज़्यादा पढ़ने से लड़कियां ख़राब हो जाती हैं, उनसे फिर कोई शादी नहीं करता। हालांकि मैं तो अभी भी छुट्टी क्लास में थी, लेकिन दादी हर वक्त बोलती। और दादी ने कई बार अम्मा को कहा कि तुम पछताओगे जो मनहूस को पढ़ा रहे हो, कल को हमारा ही मुंह काला करेगी। मेरी आपी ने मैट्रिक में पढ़ाई छोड़ दी थी और अब्बा कहते आगे पढ़ लो, दादी कहती पढ़ लोगी तो अच्छी रहोगी। कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी अच्छी जगह नहीं होते। पर वो फ़ोन पर किसी से बात करती हंसती। अब्बा ने अभी से उसको मोबाइल लेकर दिया था और जब मामू ने रिश्ता मांगा तो मेरी बहन ने हंगामा खड़ा कर दिया था। कहने लगी वो किसी सूरत इस घर में शादी नहीं करेगी, उनको किसी अमीर और ऊंचे घर में शादी करनी है। घुट घुट के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब्बा तो पहले जुआ खेलते थे पर अब नशा भी करने लगे। और जब अब्बा को बताया, अब्बा नशे में था। अब्बा ने कहा फिर किससे शादी करनी है तुझे, और आप ही को मारने लगा। जिस बेटी पर कभी हाथ नहीं उठाया था उसे ही मारने लग गए। मेरी बहन कमरे में चले गई। मैं उसके लिए पानी लेकर गई तो उसने पानी का ग्लास ज़मीन पर दे मारा। कहने लगी मनहूस बहुत खुश हो, अब्बा ने मुझे मारा, तुम तो बददुआएं देती हो, मुझे अब खुश हो और ऊपर जाकर अपने बाप को बता दो। मैं हर किस मामू के घर शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। जिसने जो करना है कर ले। दादी बहुत प्यार करती थी आप ही से। दादी ने कहा जहाँ तुम बस कहोगी वहीं तुम्हारी शादी कहेंगे। बस अब आराम से सो जाओ और उस लड़के को कहना कि अपने घर वालों को जल्दी भेज दे ताकि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दें। और कुछ दिनों तक आप ही को देखने वो लोग आ रहे थे। जिस दिन उन लोगों ने आना था मेरी बहन ने कहा कि खबरदार जो अपने कमरे से बाहर भी निकली तो अपना मनहूस साया मुझ पर ना डाल देना। मेरी खुशियों को मत खा जाना। हर किसी की बात से मेरा दिल टूट जाता था। मेरे दिल के इतने टुकड़े हो चुके थे कि मैं समेटी भी तो खुद लहू लहान हो जाती। और जब आप ही को देखने आई तो उनकी आवाज़ें कमरे तक सुनाई दे रही थी। लड़के की बहन ने घर वालों के मुंह पर कह दिया मैं इस लड़की पसंद नहीं, हम खाते पीते घर के लोग हैं और बस इसका ये मतलब है कि मेकअप की दुकान अपने घर सजा लें। और इस बात पर आप ही को बहुत बुरा महसूस हुई और दादी जैसे मुड़े नीचे गिर गई। मैं उनको उठाने लगी तो दादी ने उनके सामने मुझे मनहूस कह के धुतकार दिया और वो औरत मुझे सर से पांव तक देखने लगी। कहने लगी हमें ये लड़की पसंद है, आपने इसका रिश्ता देना है तो दे दें, वरना हमारी तरफ से जवाब है। जो लड़का साथ आया था जिसको आप ही पसंद करती, आप ही ने उसको गिरबान से पकड़ लिया। कहने लगी तू मेरी बेइज्जती करने के लिए अपने घर वालों को यहाँ लाए हो। तो उसने कहा मुझे क्या पता था कि तुम इतना मेकअप करके मुझे भी बेवकूफ़ बनाती रही हो, अपनी तस्वीर भेजती रही, मुझे हकीकत पता ही नहीं थी, जाकर खुद को आईने में देखो। और वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। ऐसा नहीं था, मेरी बहन बदसूरत थी पर उसकी तेज़ ज़बान सब कुछ ख़राब कर देती थी। और लोगों के जाने के बाद मेरी बहन ने मुझे बहुत मारा। कहने लगी मिल गया सुकून, अब बहुत खुश होगी, मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया तुमने। तुम बहन नहीं हो, डायन हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और मुझे ठोकरें मारने लगी। अब्बा अभी घर नहीं था पर उनकी कमी फूफो भी आई हुई थी। उन्होंने अब्बा की कमी पूरी कर दी। कहने लगी अभी हो क्या और अदाएं देखो, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था।
میں تو بس دادی کو اٹھانے لگی، پر میرے منہ میں کہاں زبان تھی جو ان لوگوں کو جواب دے سکتی، جو چیخ چیخ کر بتا سکتی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پر میں چپ چاپ مار کھاتی رہی اور روتی رہی۔ مجھے ہر بار اپنی ماں بہت یاد آتی۔ اگر وہ ہوتی تو شاید کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوتا۔ میری سسکیوں پر بھی میرے باپ کے دل میں رحم نہیں آتا تھا۔ اپنی سگی اولاد سے کوئی اتنا بے رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دوسری ماں سے اولاد نہیں ہوئی اور دادی اس کو تانے دیتی، اور ایک دن دادی اور میری سوتیلی ماں کی بہت لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے دادی کو دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے دادی کی چوٹ لگ گئی اور وہ بستر سے جا لگی۔ اس عمر میں ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں اور دادی سے دھکا برداشت نہیں ہوا۔ اب ہر وقت بستر پر ہوتی اور سوتیلی ماں باہر سے دروازہ بند ہی رکھتی، کہتی زیادہ تکلیف ہے تو بول لو اپنی بیٹی کو، ویسے تو ہر وقت یہی گھسی رہتی ہے، اب یہاں آ کر ماں کو سنبھال لے۔ پھوپھو 2 دن آئی، تائی اپنے بچوں میں مصروف رہتی۔ پھر پھوپھو پھر سے ابا سے کہنے لگی، میں روز روز نہیں آ سکتی، اپنی بیوی کو کہو کہ میری ماں کو سنبھالے، اسی کی وجہ سے میری ماں بستر سے لگی ہے۔ اور ابا کو کہا ہوش ہوتا تھا۔ اب تو گھر میں ایک فاقے ہونے لگے تھے، سب کچھ تو چوری کر کے بیچ دیتے تھے۔ بہن تھی، عمر شادی کی ہو چکی تھی، پر وہ ضد لگائے بیٹھی تھی کہ اس نے کسی امیر گھر میں شادی کرنی ہے۔ پہلے کیا ہوا، اس کو بھول کر آپی اب کسی اور سے رابطے میں تھی۔ دادی سمجھاتی شریف بیٹیاں ایسا کام نہیں کرتی، تو آپی کہتی آپ اس بات کی فکر مت کریں، آپ لوگ مجھے کسی جاہل کے ساتھ باندھ دیں گے، اور مجھے شادی کسی ایسے شخص سے کرنی ہے جس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو۔ اور اب آپی نے بھی دادی کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت آوازیں دیتی رہتی کہ مجھے کمرے سے باہر نکالو، اور کوئی بھی دادی کی بات نہ سنتا۔ میں دل میں سوچتی کاش ایک بار دادی مجھے پکارے میں سب کچھ بھول کر ان کے پاس چلی جاتی۔ میں تو محبت کو ترس گئی تھی، کبھی کسی کے منہ سے میرے لیے ایک لفظ محبت کا نہیں نکلا تھا۔ میں بہت ڈرپوک تھی، جلدی سہم جاتی تھی، اور اسی بات کا سب فائدہ اٹھاتے۔ میرے 7ویں کا امتحان ہونا تھا، پر مجھے دینے نہیں دیا گیا، اور ابا نے کہا کہ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میرے پاس اب پیسے نہیں تمہارا خرچہ اٹھا سکوں۔ مجھے اب لوگوں سے ڈر لگتا، ان سے الجھن ہونے لگی تھی، اور پھر سوتیلی ماں مجھ سے کھانے کا نوالہ تک چھین لیتی تھی۔ کبھی ابا نے یا دادی نے کبھی انہیں کچھ نہیں کہا۔ کبھی ہمیں اپنا آپ حقیر لگنے لگتا ہے، اور کچھ رہی صحیح کسر دوسری یہ کہہ کر پوری کر دیتے ہیں تمہارا سایہ نہیں اچھا، تم منحوس ہو، جبکہ میرا تو کوئی قصور نہیں۔ میں نے کب چاہا تھا کہ میری ماں دنیا سے چلی جائے یا دادا ابو کو کچھ ہو جائے۔ ہمیشہ پیار کو ترسی، پر کبھی بوند بھی پیار کی نصیب نہ ہوئی۔ کزن تک یہ کہہ دیتے ہم سے دور ہی رہو، کچھ حسد میں آ کر اور کچھ منحوس سمجھ کر۔ انہیں یہ لگتا میں جس کے ساتھ ہوتی ہوں یا دوستی کرتی ہوں اس کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی، جیسے وہ 18 سال کی ہوتی ان کو بیاہ دیا جاتا کہ کم عمری میں لڑکی کی شادی کی جائے گی تو وہ اچھے سے سسرال میں ڈھل جائے گی، گھر بار سنبھال لیتی، اور میری عمر 15 سال ہونے والی تھی۔ اور دوسری ماں یہ بات چاہتی تھی کہ جس سے میری شادی ہو جائے اس گھر اور گھر کے لوگوں کے لیے منحوس ہوں۔ اگر مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے تو اس گھر میں خوشیاں آ سکتی ہیں، اور تائی بھی اس بات پر اتفاق کرتی۔ وہ کہتی جب سے ہی پیدا ہوئی ہے ہمارا تو گھر خوشیوں کو ترس گیا ہے، کچھ نہیں بچا گھر میں، بہتر ہے کہ اس کی شادی کر دو۔ میرے رشتے دیکھے جانے لگے، اور پھوپھو کہتی جیسا بھی لڑکا ملا بس شادی کر دو، اور بعد میں پتہ چلا کہ پھوپھو کا بیٹا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے پھوپھو ایسا کر رہی تھی۔ ایک دن سبھی شادی پر گئے ہوئے تھے، مجھے کوئی ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا، کہتے اگر یہ ساتھ ہوگی تو یا تو دلہن مر جائے گی یا دلہا، اس کا منحوس سایہ کسی پر نہ پڑے تو اچھا ہے۔ اور میری ہی بہن میری دشمن بن گئی تھی۔ مجھے تو جو کپڑے پہننے کو دیے جاتے وہ بھی ان کی اترن ہوتی۔ مجھے نہیں یاد کبھی کسی نے مجھے نیا سوٹ بھی لے کر دیا ہو، اور کھانا بھی بس تھوڑا سا دیتے ایک وقت کا، اور کہتے کہ یہ بھی ہمارا احسان سمجھو۔ اور میں آسمان کی طرف دیکھتی اور اللہ سے کہتی مجھ پر رحم کر دے، مجھے یہاں سے نکال دے، یا پھر مجھے میری ماں کے پاس بلا لے، مجھ سے اب اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ دادی چل پھر نہیں سکتی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں بستر پر ہوتی، وہ پانی مانگ رہی تھی۔ میں کتنی دیر سوچتی رہی جاؤں کمرے میں یا نہ، اگر گئی تو وہ مجھے گالیاں دے کے اور مارے گی، لیکن دادی نے اس رات پہلی بار میرا نام لیا تھا۔
पहली बार इस घर में अपना नाम सुना था। फिर भागती हुई दादी पानी लेकर गई, उनको पानी पिलाया और दादी का सर दबाने लगी। वो सो चुकी थी और मेरी आंख भी वहीं लग गई। जब रात दादी की आवाज़ पर मेरी आंख खुली, दादी ने कहा, मिसबा मुझे भूख लगी है, दोपहर से कुछ नहीं खाया। उडायन खाना देकर नहीं गई मुझे और मैंने दादी से कहा कि मैं अभी आती हूँ। जाकर किचन में जो मिला दादी के लिए बनाया और उनको खिलाने लगी। वो चुपचाप खाना खाती रही। जब बचा मैं खाने लगी क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया था। दादी ने कहा, तुझे मुझसे कराहत महसूस नहीं होती? मैंने कहा, दादी ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो मेरी दादी हैं। और दादी मेरे हाथ थामकर रोने लगी, मुझसे माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की तुम्हारे साथ। पहली बार दादी ने मेरा हाथ चूमा था और उस रात पहली बार मैं दादी की गोद में सर रखे सुकून से सोई थी। सब शादी से 3 दिन बाद घर आए थे। अब्बा तो अब पता नहीं कहाँ होते थे और मैंने उन 3 दिनों में दादी का बहुत ख्याल रखा था। और एक दिन मामू आए, कहने लगे, अम्मा मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, भाई साहब से बात करें। आप ही ने बात सुन ली और कहा, मामू माफ़ करें, मैं आपके जाहिल गंवार बेटे से शादी नहीं करूँगी। ममानी ने कहा, तुम कौन सा बेटी हो जो नखरे दिखा रही हो? दादी ने कहा कि अगर मेरी मानो तो मिसबा का रिश्ता ले लो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादी ने कहा, ये हीरा है, इसका दिल बहुत खूबसूरत है, जो इसका साथ हो चुका है वो बहुत गलत हुआ। पर ताई ने कहा, आप तो कहती थी ये मनहूस है। दादी ने कहा, इस बात पर मैं शर्मिंदा हूँ। मामू ने कहा, मिसबा भी मेरी भतीजी है, मुझे मंजूर है। और आप ने दादी को आकर कहा, शुक्रिया दादी, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो सारी उम्र एक वक्त की रोटी के लिए तरस जाती। वो दादी के गले लगने लगी। दादी ने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, मैंने तुझे नहीं, मिसबा को बचाया है। इस घर से और तुमसे तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। तुम जैसी ज़बान दराज हर रिश्ते में नुक्स निकालने वाली का रिश्ता हो ही नहीं सकता। कभी आईना देखना और अपनी असल शक्ल को पहचानना। और आप ही दादी से बदतमीज़ी करते हुए चले गए। मैं जो पहले स्टोर में सोती थी, अब दादी के पास सोती और दादी मुझसे बहुत बातें करती। मैं उनकी मोहब्बत पर ही खुश थी। पहली बार दिल से मुस्कुराई थी और जानते नहीं थे, मुस्कुराहट तो बस आरसी है। मेरा नसीब इतना अच्छा कहाँ के मुस्कुराहट करती मेरे चेहरे पर रह जाती। उस रात अचानक दादी दाग़ मफारकत दे गई और मैं रोती रही। अभी तो सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन मैं बदनसीब निकली। सभी कहते, देखा दादी को खा गई, कैसे हर वक्त उनके सराहने बैठी रहती थी। और मेरी बहन ने कह दिया, इसको इस घर से चलता करो, वरना किसी दिन मैं इसको मार दूंगी। दादी की मौत को अभी चंद दिन ही गुजरे थे। अब्बा मुझसे मोहब्बत करने लगे और मैं सोचती ही दादी की दुआ होगी जो अब्बा मेरे साथ सही हो गए हैं और मुझसे प्यार करते, मेरा ख्याल रखते। मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी जब एक दिन अचानक अब्बा ने मेरी शादी अपने से भी बड़े शख्स के साथ कर दी और मुझे अपने बाप की इस प्यार की समझ आ गई थी। मुझे बेच दिया गया था। सभी खुश थे कि चलो जाते जाते पैसे तो दे गई हमें, वरना इस मनहूस से कौन शादी करता। जबकि मेरी बहन की उम्र 24 साल हो चुकी थी। बजाय इसकी शादी के अब्बा ने मेरी कुर्बानी दे दी, मुझे चंद कागज़ के टुकड़ों के बस बेच दिया। भला बाप ऐसा करते हैं? वो तो अपनी औलाद के मुहाफिज होते हैं। पर मेरा बाप तो अजीब था, ये जुए मुझे दांव पर लगाया था। निकाह उस बूढ़े आदमी से करा दिया गया और मैं रुखसत होकर उसके साथ उसके घर आ गई। जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बेड के दरमियान तेज़ धार डोर थी और बेड भी खून से भरा हुआ था। मुझे बेड पर बिठा दिया और कहा, अगर ज़रा सा भी यहाँ से गुजर इधर उधर भी तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और वो कह के लगाने लगा और अब्बा को गालियाँ देने लगा। मैं रो रही थी और वो सामने खड़ा सिगरेट से मुझे जलाने लगा, कहने लगा, ऊंचा ऊंचा रो और मुझसे माफ़िया मांगो। मैं माफ़िया मांग रही थी, लेकिन जैसे थोड़ा सा अपनी जगह से सरकी, वो तेज़ धारा डोर मेरे बाजू और कंधे जख्मी कर गया। उस कमरे में बैठना मुश्किल लग रहा था। मुझे उल्टी आ रही थी, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी उस कमरे में। वो बूढ़ा हंसता हुआ बाहर चला गया और मैं अपने हाथों को देखने लगी जो जख्मी हो चुके थे। अब हर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही होने लगा था। मैं एक दोजख से निकलकर दूसरी दोजख में आ गई थी। मुझे खाना तब नहीं दिया जाता। वो बूढ़ा आदमी मेरा शौहर बना दिया गया था। वो नशे में रहता और जब होश में आता मुझे मारता, कहता मुझसे माफ़ी मांगो और मुझसे ऐसा लगता जैसे वो कोई जहनी मरीज़ हो।
جس کو لڑکی پر ظلم کرنے سے سکون ملتا ہو۔ ایک دن باہر کوئی لڑکا آیا، کوئی ڈاک دینے، اور اسے بوڑھے شخص نے جیسے دیکھا، کہنے لگا اس کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ ہے، چل بھاگ کر دکھاؤ۔ اور پھر جلتی آنکھ سے لکڑی اٹھا لایا اور میرے ہاتھ پر رکھ دی، اور میں چیخنے لگی اور آس پاس کے لوگوں نے پولیس بلوا دی۔ پھر پولیس بھی بکی ہوئی تھی، پیسے لیے اور چلے گئے۔ وہ بوڑھا آدمی جسے اپنا شوہر بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی، وہ بہت خوش ہوا، کہتا اب ذرا سا بھی اس کمرے سے باہر قدم نکالا تو دیکھنا میں بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے تیز بخار ہو گیا، میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، اور اس سال میں مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ وہ بوڑھا پہلے بھی ایسے ہی اپنی بیویوں کو مارتا رہا، اور میں اچھے سے جان گئی تھی کہ وہ ایک سائیکو آدمی ہے، اور یہ سچ تھا۔ اور جب ایک دن وہ مجھے بیلٹ سے مار رہا تھا، میں اوپر کی جانب بھاگ پڑی اور ہمسایوں کی چھت پر جا کر چھپ گئی۔ وہاں پہلے سے ایک لڑکا فون پر بات کر رہا تھا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے بچا لو، اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی، میں رو رہی تھی، وہی لڑکا پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا اب گھبرائیں مت، اب کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ آج صبح آپ کے شوہر کو اس کے بیٹے نے مار دیا ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں کے ساتھ ایسے ہی ظلم کرتا تھا، اور وہ ایک سائیکو آدمی تھا۔ اور میں پھر سے رونے لگی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ میں کہاں جاتی؟ باپ سے تو نفرت ہو چکی تھی، لیکن میں اب اپنے ہوش میں نہیں رہتی تھی۔ پورا 1.5 سال ہسپتال رہی، میرا علاج ہوتا رہا، اور مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی تھی میں کہاں ہوں، کیوں ہوں۔ آہستہ آہستہ جب طبیعت سنبھلی تو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، اور وہ لڑکا اتنا عرصہ میرا خیال رکھتا رہا، اور جس دن ہسپتال سے نکلے وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر اپنے گھر لے گیا، اور میں اس کے ساتھ چلے گئی، جہاں اس کی ماں، باپ اور دادی نے مجھے ایسے گلے سے لگایا جیسے میں ان کا اپنا خون ہوں۔ وہ بوڑھی عورت کبھی میرے ہاتھ چومتی اور کبھی میرا ماتھا۔ تب اس نے کہا مصباح میں تمہاری نانی امی ہوں، بیٹا ہمیں معاف کر دو۔ اور تب نانی نے بتایا ہم لوگوں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا، ہم تو کئی بار گھر آتے رہے، پر تمہاری دادی، تائی اور پھوپھو ہمیں ذلیل کرتے رہیں، اور تمہیں کہتی رہیں کہ ہم لوگوں نے تم سے کہا ہے کہ تم ہماری بیٹی کو کھا گئی ہو۔ پھر تمہارے ماموں کی ٹرانسفر ہو گئی، اور ہم وہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گئے، اور قسمت کا کھیل دیکھو آج تم ہمارے سامنے ہو۔ سب نے مجھے بہت پیار کیا، میرے ماموں نے تو میری طرح سے تکلیف پر تڑپ اٹھے۔ مجھے اسکول داخل کروا دیا گیا، میرا ڈر ختم نہیں ہوا تھا، ایسا لگتا جیسے ابھی پھر سے سب کچھ منہ سے چھین لیا جائے گا، اور میں روتی کہتی مجھے آپ لوگ کہیں چھوڑ آئیں ورنہ میرا سایہ پڑنے سے کچھ غلط ہو جائے گا۔ اور میرے ماموں مجھے اپنے ساتھ لگائے، روتے اسکول جانا شروع کیا تو مجھے شرم آتی کہ سب بچے مجھ سے چھوٹے تھے، پر نانی امی کہتی تعلیم عمر نہیں دیکھا کرتی۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی، مجھے ہر خوشی دی گئی، جتنی تکلیفیں سہی تھی، یہاں آ کر سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں نے MSc کیا اور ایک اسکول میں پڑھانے لگی، اور میری شادی اسی لڑکے جبران سے ہو گئی جو اس دن مجھے لے کر آیا تھا۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، اور اپنے دوست سے ملنے وہاں گیا ہوا تھا، اور آج میں 2 خوبصورت بچوں کی ماں ہوں۔